اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ اپنی بات کے سلسلے کے 17ویں ویلاگ کے ساتھ طارق محمود آپ کی خدمت میں۔ ناظرین گرامی قدر، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ پچھلے سیشن سے جو ہم نے گفتگو کا آغاز کیا تھا وہ تھا حضرت آدم اور اماں حوا کا جنت میں جانا، اور پھر وہاں ایک شجر ممنوعہ کا پھل کھانے سے اللہ رب العزت نے ان کو منع کیا، پھر ان سے لغزش سرزد ہوئی اور وہ پھل انہوں نے کھا لیا۔ نتیجتاً یہ ہوا کہ ان کو جنت سے ظاہری طور پہ جنت سے دنیا کے اندر جو ہے نا وہ بھیج دیا گیا یا منتقل کر دیا گیا۔ تو یہ جو معاملہ ہے اس کی ہم کلیئرٹی لینا چاہ رہے ہیں کہ اس کی حقیقت کیا ہے، اور وہ جو کلیئرٹی ہے وہ یقیناً ہمیں ہولی بک قرآن سے ہمیں ملے گی، اور یہی جو ہے نا یعنی ہمارے لیے بک آف گائیڈنس ہے۔ تو ہمارے اس کو ہم جو ہے نا 5 فیزز میں ڈسکس کر رہے ہیں، جس میں سے 2 ہم پچھلے سیشن میں الحمدللہ کریٹر آف دی یونیورس ٹاپ موسٹ امپورٹنٹ، اور اس کے بعد سیکنڈ امپورٹنس یا دوسرا جو اہم ہے فیکٹر وہ ہے حضرت انسان، جس کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا خلیفہ ڈیزگنیٹ کیا ہے زمین کے اندر۔ تو اب تیسرے میں یہ ہے کہ جو مینول یا بک ہے، جو بک آف گائیڈنس، جو کہ یعنی ضابطہ حیات ہے ہمارے لیے، جو اللہ کی طرف سے نازل کرتا ہے، کیونکہ اسی میں سے ہمیں ان ساری چیزوں کا جواب ملے گا، اسی کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کو سارے کو بیان فرمایا ہے، تو اسی سے ہم جواب تلاش کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو پہلی یہ ہے کہ اس کی اہمیت جو ہے نا وہ کیا ہے۔ اب سب سے پہلے یہ ہے کہ کریٹر آف دی یونیورس، پھر اللہ رب العزت نے اس حضرت انسان کو خلیفہ ڈیزگنیٹ کیا، تو اس کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے اللہ رب العزت نے ایک کتاب، ایک مینول، ایک بک آف گائیڈنس اللہ نے جو ہے نا وہ نازل فرمایا، جو کہ ہمارے لیے آخری امت کے طور پہ ہمارے پاس قرآن مجید فرقان حمید کی صورت کے اندر ہمارے پاس موجود ہے۔ تو اس آج کے سیشن میں ہم جو ہے نا قرآن مجید پہ پہلے انشاءاللہ العزیز کوشش کریں گے، کچھ اس کی اہمیت کے حوالے سے کچھ گزارشات آپ سے شیئر کریں گے۔ قرآن مجید فرقان حمید ہمارے لیے مکمل ضابطہ حیات ہے، کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہے یہ۔ تو یہ کریٹر آف دی یونیورس نے نازل کیا، اور نازل ہوا پیغمبر خدا پہ، امام الانبیاء احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ، اور کس لیے کیا؟ ہماری رہنمائی کے لیے، گائیڈنس کے لیے۔ اور اس کو قرآن مجید شروع ہوتا ہے سورہ فاتحہ، سورہ بقرہ، تو اس میں سب سے پہلے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، الف لام میم حروف مقطعات، ذالک الکتاب یہ وہ کتاب ہے۔ یہاں ناظرین محترم غور طلب بات ہے، لفظ کتاب استعمال ہوا ہے، اور کتاب وہ ہے جس کو سمجھ کے پڑھنا، اس کے معنی کو، اس کے مقصد کو سمجھنا۔ یہ نہیں ہے کہ وہ ایک جرمن لینگویج کے اندر کوئی بک لکھی ہوئی ہے اور ہم جو ہے نا وہ جرمن لینگویج ہمیں آتی نہیں ہے، فرینچ لینگویج میں لکھی ہوئی ہے، وہ لینگویج ہمیں آتی نہیں ہے، تو ہم اس سے کیا رہنمائی حاصل کریں گے؟ تو یہ ہے کہ بک کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس کو سمجھ کے پڑھنا، اور تب اس سے رہنمائی ملے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا؟ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، جس میں کوئی شک نہیں ہے، ھدی للمتقین، ھدی للمتقین، یہ ہدایت ہے، رہنمائی ہے، کس کے واسطے؟ ڈرنے والوں کے یا واسطے پرہیزگاروں کے۔ یہ پہلی بات اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا فرما دی۔ اس کے بعد ناظرین محترم جو دوسری بات ہے وہ آیت ہے سورہ قمر میں، وہ 4 دفعہ جو ہے نا وہ ریپیٹ ہوئی ہے۔ وہ غالباً آیت نمبر 17 بھی وہی ہے، آیت نمبر 22 بھی وہی ہے، آیت نمبر جو ہے نا 32 بھی وہی ہے، آیت نمبر 40 بھی وہی ہے۔ کیا ہے یہ؟ ہم نے بچپن سے سنا کس طرح سے کہ وہ قاری وحید ظفر قاسمی صاحب کا ایک پروگرام پی ٹی وی پہ آیا تھا، کرتا تھا شام کو جب نشریات شروع ہوتی تھیں، تو اس کا کوئی فہم القرآن یا تفہیم القرآن اس کا نام ہوتا تھا۔ تو اس میں کیا تھا کہ سب سے پہلے یہ آیت پڑھی جاتی تھی، بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ بلا شبہ ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے۔ اب اس مینول کو، اس کتاب کو بھیجنے والی جو ذات ہے وہ کیا فرما رہی ہے کہ بلا شبہ، پہلے فرما دیا کوئی شک نہیں ہے، یہاں پہ بلا شبہ یسرنا القرآن، قرآن کو آسان کر دیا ہے، فعال میں مدکر، کوئی ہے کہ اس کو سوچے سمجھے۔ یہاں ناظرین محترم ایک تو تھوڑا سا انداز تخاطب پہ میں توجہ چاہوں گا آپ کی، تھوڑا سا غور کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک لفظ کتنا بھاری ہے یہ
کہ ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے بلا شبہ کا لفظ سے پہلے بلا شبہ ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیے. کیا اوپن آفر ہے یہ؟ کوئی بہانہ ہمارے پاس رہ ہی نہیں جاتا پیچھے. دوسرا اس کو کہیں کہ آپ گلے شکوے کا انداز بھی ہے اس کے اندر کہ کوئی ہے کہ سوچے سمجھے. فعال میں مدکر، اور مدکر کا مقصد جو لغت کے اندر ناظرین محترم اس کا معنی ہے وہ یہ ہے کہ مطلب جس میں آپ بالکل ڈیپ اٹینشن، سیریسنس، مدکر، غور و فکر کرنا، اس میں ڈوب جانا. تو یہ ہمارے لیے جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ فعال میں مدکر کہ کوئی ہے کہ سوچے سمجھے. انداز تخاطب توجہ طلب ہے یہاں پہ. اس کے بعد یہ جو الفاظ ہیں یتفکرون، یفقہون، تاکلون، یعنی کہ غور و فکر کرو، سمجھ بوجھ حاصل کرو قرآن کے اندر. تو یہ تو بار 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 قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ جو ہے نا یہ ہمیں حکم دے رہے ہیں، دعوت دے رہے ہیں، اللہ اعلان فرما رہے ہیں. تو یہ چیز ہے اس کے اندر. پھر اللہ جو ہے نا بار بار قرآن کے اندر فرما رہے ہیں کہ کائنات کی چیزوں کے اندر غور کرو، زمین آسمان کی وسعتوں کے اندر غور کرو، اور جو ہے نا رب العالمین کی، اس خالق کی، اس مالک کی تخلیقات کے اندر جو ہے نا وہ غور کرو. تو یہ جو ہے نا قرآن مجید یعنی رہنمائی ہم نے کہاں سے لینی ہے؟ اسی بک آف گائیڈنس سے جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی. حضرین محترم، اسی سلسلے میں یہ 3 آیات مزید ہیں جو کہ غور و فکر کی دعوت سے متعلق ہیں. تو سورہ صاد کی آیت نمبر 29، اس کا ترجمہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. یہ کتاب جو ہم نے تم پر نازل کی ہے بابرکت ہے تاکہ لوگ اس کی آیتوں میں غور کریں اور تاکہ اہل عقل نصیحت پکڑیں. اہل عقل نصیحت پکڑیں. پھر دوسری آیت ہے سورہ آل عمران آیت نمبر 190، 190. ترجمہ: بے شک آسمانوں اور زمین کی پیدائش اور رات اور دن کے بدل بدل کے آنے جانے میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں. یہاں پھر وہی لفظ عقل استعمال ہوا، عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں. اور سورہ محمد آیت نمبر 24، ترجمہ: بھلا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر قفل لگے ہوئے ہیں، یعنی کہ تالے لگے ہوئے ہیں. تو یہ ناظرین محترم جو چاند ایک آیات تھیں وہ قرآن میں غور و فکر کا پہلے تو وہ ہو گئی بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ یہ رہنمائی ہے واسطے پرہیزگاروں کے. پھر سورہ قمر کی آیت جو 4 دفعہ ریپیٹ ہوئی بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. پھر متعدد بار یتفکرون، یفقہون، تاکلون، یاکلون، اس طرح کے الفاظ. اور پھر یہ 3 آیات جو میں نے ناظرین محترم آپ سے شیئر کی ہیں، یہ یعنی کہ اللہ کا حکم ہے اور ہمیں ایک دعوت ہے. اور کیا ہے کہ عقل والے، 2 اس میں استعمال ہو رہا ہے لفظ کہ عقل والے نصیحت پکڑیں، عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں، اور یا ان کے دلوں پر قفل لگے ہوئے ہیں. تو یہ ناظرین محترم ایک جو اللہ تعالیٰ سے کی نازل کردہ کتاب ہے ہماری رہنمائی کے لیے. یہ ہمیں بار 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 اس کے اندر اللہ حکم دیتے ہیں اللہ تعالیٰ جو ہے نا غور و فکر کرنے کا. تو یہ ہمارے ہو گئے 3 فیزز. اب ہم جو ہے نا چوتھا فیز انشاءاللہ شروع کرتے ہیں، اور اس کے اندر وہ آیات ہیں قرآن مجید کی مینلی. ویسے تو اس ٹاپک پہ 77 آیات ہیں، لیکن جو ہمارا جس کو ہم ڈسکس کریں گے، جو ہمارا فوکس ہوگا، وہ 25 آیات ہیں جو کہ خاص طور پہ حضرت آدم اور اماں حوا کو جنت میں بھیجنے. وہ پہلے فیز میں ہے 5 آیات، یعنی جنت میں بھیجنے. پھر جو ہے وہ دانہ کھا لینے، پھر دانہ کھا لینے سے متعلق ہیں. پھر اس کے بعد جو ہے نا معافی سے متعلق ہیں. پھر جو ہے نا ان کو فیوچر پلان سے متعلق ہے. تو وہ اس کو اگین جو ہے نا آگے پھر 5 فیزز کے اندر اس کو میں نے فردر تقسیم کیا ہوا ہے. تو ابھی وہ انشاءاللہ شیئر کرتے ہیں آپ کے ساتھ. ناظرین محترم، الحمدللہ اب ہم اپنی یعنی سفر کے یا گفتگو کے چوتھے فیز میں پہنچ گئے ہیں، اور اس میں ہم ان آیات کو ڈسکس کریں گے. پہلے تو یہ ہے کہ چونکہ جیسے میں نے گزارش کی ہے 77 آیات ہیں، 10 صورتوں سے ہیں، تو 10 صورتوں کے اندر ان کا بیان ہے. اب یہ ہے کہ اگر اس کو انڈیویجولی ایک ایک صورت کو لے کے اگر اس کو پڑھا جائے، دیکھا جائے،
تو پھر جو ہے نا مقصد اس میں ایک ظاہری طور پہ سیمز لٹل بٹ ایمبیگوٹی اور کمپلیکیشن اور کنٹروورسی، کچھ ظاہری ایک ہلکا پھلکا تضاد نظر آتا ہے، کوئی تھوڑی سی دھندلی تصویر آتی ہے۔ تو اب یہ ہے کہ پھر اگین ایک کوشچن سوال اٹھتا ہے کہ ہاؤ ٹو انڈرسٹینڈ دس ایمبیگوس اور کمپلیکس میٹر، آخر ہم نے سمجھنا تو ہے اس کو، تو ہم اس کو کیسے سمجھیں؟ تو اس کے لیے میں نے جس ٹریک کو فالو کیا وہ میرے محترم ناظرین میں آپ سے شیئر کرتا ہوں۔ اس میں نے اس کو اس طرح کیا ہے کہ سب سے پہلے جو ہے نا میں نے ساری 77 آیات کو اکٹھا جو ہے نا مختلف پیجز پہ اس کو میں نے رائٹ ڈاؤن کیا، لکھا ہے میں نے۔ پھر اس کے دوسرے سٹیپ میں نے اس کا کیا کیا ہے کہ ان تمام آیات کو آپس میں کمپائل کیا ہے۔ کمپائل کا جو ڈکشنری میں جو اردو میں نے لکھا ہوا ہے وہ ہے تدوین کرنا یا تالیف کرنا، تو میں نے ان کو کمپائل کیا آپس میں۔ پھر ایک فردر ایک سٹیپ لے کے گیا میں آگے، اس میں نے اس کو کیا کیا کہ اس کو فردر اس کی سیگریگیشن کی ہے، کیٹیگرائزیشن کی ہے، یعنی اس کے جو ہے نا ٹاپک وائز اور سٹیپ وائز جو ہے نا کہ کس طرح سے یہ مرحلہ وار چیز آگے چلی، اس طرح سے اس کو میں نے ڈیفرنٹ گروپس میں ڈسٹریبیوٹ کیا ہے، تقسیم کیا ہے یعنی کہ۔ تو اب میں اس کو آپ سے شیئر کرتا ہوں کہ اس کے ٹوٹل جو 77 آیات ہیں، اگر سب سے پہلے ہم اس کی ڈسٹریبیوشن کریں تو وہ کیسے ہوگی، اور اسی میں سے پھر خاص طور پہ ہمارے سبجیکٹ سے متعلق جو ہیں وہ 25 آیات ہیں، تو ان کی فردر پھر جو ہے نا 5 فیزز میں نے اس کو ڈسٹریبیوٹ کیا ہے۔ ناظرین محترم، ان 77 آیات کو میں نے 11 گروپس میں یا 11 مراحل میں یا 11 فیزز میں تقسیم کیے ہے، تو وہ میں ابھی 1 2 3 کر کے آپ سے اس کو شیئر کر لیتا ہوں۔ باقی اس کی تو جو اس میں کون سی صورت میں ہے یا آیات کہاں سے ہیں وہ ڈیٹیل اس کی بعد میں شیئر کر لیں گے۔ ابھی اس کی سمری میں آپ سے شیئر کرتا ہوں کہ حضرت آدم کی تخلیق سے پہلے جو ہے نا پری اناؤنسمنٹ جو اللہ رب العزت کی ذات نے فرمایا، وہ اس سے متعلق جو ہے نا 5 آیات ہیں، 5 صورتوں میں مختلف جگہ 5 آیات ہیں۔ پھر آدم علیہ السلام کی تخلیق سے متعلق تخلیق کے بعد جو ہے وہ 3 آیات ہیں۔ پھر اما حوا کی تخلیق سے متعلق 2 آیات ہیں۔ پھر ابلیس اور جنات کی تخلیق سے متعلق 1 آیت ہے۔ پھر تخلیق کے بعد چیزوں کے نام سکھانے سے متعلق یہ 3 آیات ہیں۔ پھر حکم سجدہ اور انکار سجدہ، اس پہ 9 آیات ہیں۔ پھر جو ہے انکار سجدہ سے متعلق اللہ رب العزت اور ابلیس کے درمیان جو مکالمہ ہوا ہے، جو سوال جواب ہوئے ہیں، اس پہ 5 آیات ہیں۔ پھر ابلیس کو ملعون اور مردود قرار دیا گیا ہے، اس کے متعلق مختلف صورتوں میں 5 آیات ہیں۔ اس کے بعد اگلے سٹیپ میں ابلیس نے جو ہے نا پھر مہلت مانگی، اپیل دائر کی، اور اس کی اپیل ایکسیپٹ ہوئی، منظور ہو گئی۔ اللہ نے کہا ٹھیک ہے آپ کو مہلت دے دی۔ پھر اس نے پھر چیلنج کیا اللہ کو، اللہ کی ذات کو چیلنج کیا اس نے، پھر اللہ نے چیلنج کا بھی جواب دیا۔ تو یہ جو ہے اس پہ 24 آیات ہیں، یعنی کہ مہلت کی اپیل اور مہلت کی اس کی منظوری اور چیلنج دینا، اور یہ سب سے زیادہ آیات یعنی کہ 24 آیات جو ہے نا آلموسٹ اس کا جو 33% ہے وہ 24 آیات اس پہ ہیں۔ اور اس کے بعد آدم و حوا کو ایک تاکیدی حکم کے ساتھ جنت میں بھیجنا، اس پہ 5 آیات ہیں۔ یہ ہمارے اس والے سبجیکٹ میں بھی آ جائے گا، سب سے پہلا بھی آ جائے گا، تخلیق آدم سے پہلے کی اناؤنسمنٹ کی 5 آیات بھی آئیں گی، اور یہ تاکیدی حکم والی 5 آیات بھی ہمارے اس میں آئیں گی۔ 5 اور 5 10 ہو جائیں گی۔ اور ممنوعہ پھل کھانے کے بعد کی جو صورتحال ہے کہ جس میں پہلے اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا ان کی ایک بشری کمزوریوں کو ہائی لائٹ کیا، پھر اس کے بعد معافی جو ہے نا وہ مانگنا، معافی ملنا، اور پھر فیوچر پلان دے کے اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا دنیا کے اندر پورے پروٹوکول کے ساتھ جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر بھجوا دیا۔ تو اس پہ 15 آیات ہیں۔ تو یہاں میرے محترم ناظرین اس طرح سے یہ ٹوٹل جو ہے نا 77 آیات ہیں، جس میں سے یہ حکم سجدہ اور انکار سجدہ اور یہ والی جو ہے نا یہ 43 آیات ہیں اس سے متعلق جو ہے۔ اس کے بعد 34 آیات، یعنی کہ وہ ایک میں جو ہے نا وہ اپوزٹ سائڈ پہ 3 اور 4، ادھر 34 ہے ادھر 43 ہے، اور اگین ایک اور اس میں وہ ہے جی یہ 43 والی جو فگر آئی ہے، یہ اتفاق یہ ہے کہ کمپنی میں میرا امپلائی نمبر بھی 43 تھا، اور یہ 43 آ گیا یہاں پہ حکم سجدہ انکار سجدہ پہ۔ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ تو یہ اس کی جو ہے نا باقی جو 25 آیات ہیں اس سے متعلق ہمارے سبجیکٹ ٹاپک سے متعلق کہ آدم علیہ السلام اور اما حوا کو جنت میں بھیجا گیا تاکیدی حکم کے ساتھ، یہ اس کو میں نے اس طرح سے ڈسٹریبیوٹ محترم ناظرین کی ہے۔ حضرت آدم کی تخلیق سے پہلے ملائکہ کو مطلع کرنا، پری کریشن اناؤنسمنٹ،
تو اس میں جو ہے نا سورہ بقرہ کی آیت نمبر 30 ہے، سورہ الحجر کی آیت نمبر 28 اور 29 ہے۔ 28 تخلیق سے متعلق ہے اور 29 جو ہے نا اس میں حکم سجدہ ہے کہ جب میں بنا دوں اس میں اپنی روح کو ڈال دوں، اپنی طرف کی روح کو، تو اس کو تم سجدہ کرنا۔ اور اسی طرح سورہ صاد کی 2 آیات ہیں، آیت نمبر 71 جو ہے وہ تخلیق سے متعلق ہے، اور آیت نمبر 72 پھر جو ہے نا وہی ہے کہ جب میں اس کو بنا دوں، روح ڈال دوں، تو تم اس کو سجدہ کرنا۔ یہ 5 آیات یہ سمجھیں کہ یہ فیز 1 ہے، اور اس میں یہ ہے کہ یہ آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے توجہ کا طالب ہوں یہاں پہ کہ یہ فیز 1 ہے۔ یہ 5 آیات اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے نازل فرمائی ہیں۔ پھر اس کے بعد جو ہے نا فیز 2 کون سا ہے؟ حضرت آدم و حوا کو تقییدی حکم کے ساتھ جنت میں داخلہ، یعنی ان کی انٹری جو ہے دونوں کی۔ اس میں سورہ اعراف کی جو ہے نا اس میں ٹوٹل جو ہے آیات ہیں 5 پہلے تھی، 5 یہاں پہ آ گئی۔ سورہ اعراف آیت نمبر 19، سورہ بقرہ آیت نمبر 35، سورہ طٰہٰ آیت نمبر 117، 118، 119۔ اس کے بعد ہے فیز نمبر 3۔ فیز نمبر 3 میں ہے حضرت آدم و حوا کے ممنوع پھل کھانے کے بعد ان کی جو بشری کمزوریاں ہیں ان کو ہائی لائٹ کیا گیا ان آیات کے اندر۔ تو اس فیز میں میرے محترم ناظرین 7 آیات ہیں، اس مرحلے پر 7 آیات ہیں۔ سورہ الاعراف آیت نمبر 20، آیت نمبر 21، آیت نمبر 22، سورہ البقرہ آیت نمبر 36، سورہ طٰہٰ آیت نمبر 115، آیت نمبر 120، آیت نمبر 121۔ یہ 7 آیات جس میں حضرت آدم کی بشری تقاضوں کو جو ہے نا ہائی لائٹ کیا ہے، اور وہ اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہیں ساری آیات ہیں۔ اس کے بعد فیز نمبر 4 ہے، یہ میں جو اس کی ایک میں نے ورکنگ کی ہوئی، یہ میں آپ سے اس کی سلائیڈ کو بھی شیئر کر لوں گا۔ فیز نمبر 4 ہے حضرت آدم و حوا کی معافی مانگنا اور معافی کی قبولیت اور معافی کا اعلان۔ اس کے متعلق میرے محترم ناظرین 3 آیات ہیں کہ جس میں انہوں نے معافی مانگی۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 37، ان کو معافی کے اس میں معافی کے الفاظ اللہ نے سکھائے، آیت نمبر 37، فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ سورہ الاعراف، یہ جو ہے نا سب سے امپورٹنٹ جو ہے نا جو مرحلہ ہے نا ناظرین محترم وہ یہ والا ہے جس میں 3 آیات ہیں، اس کو میں علیحدہ سے بھی آپ سے شیئر کروں گا۔ سورہ الاعراف آیت نمبر 23 کہ وہ معافی کے جو الفاظ تھے وہ یہاں پہ آ گئے، اور سورہ طٰہٰ 122 جہاں پہ اللہ نے جو ہے نا ڈکلیریشن جاری کر دی ہے، معاف، تو یہ وہ والی بات ہے یہاں پہ۔ فیز 5 یہ ہے جنت سے آدم و حوا کی دنیا میں منتقلی اور دنیاوی زندگی کے لیے لائے عمل، یعنی فیوچر پلان، اس کو میں نے فیوچر پلان کا نام دیا ہے۔ فیز 5 میں پھر 5 آیات ہیں، اس میں سورہ اعراف کی 2 آیات ہیں، آیت 24 اور 25، سورہ بقرہ آیت 38 اینڈ 39، اور سورہ طٰہٰ آیت نمبر 123۔ تو یہ 5 مراحل یا 5 فیزز میں میرے محترم ناظرین اس کو میں نے فردر تقسیم کیا ہوا ہے، اس کو سمجھنے کے لیے، آسان بنانے کے لیے، سادہ بنانے کے لیے۔ اچھا، دوسرا ایک اور بڑی زبردست بات جو ہے نا ذہن میں آئی ہے کہ ان جو آیات ہیں یا جو فیزز ہیں یہ اس میں جو ہے نا ناظرین محترم آپ کو ایک بڑا ہی زبردست قسم کا ایک اسٹرانگ کو ریلیشن ان 5 فیزز میں آپ کو نظر آئے گا۔ اس میں یہ ہے فیز 1 کہ حضرت آدم کی تخلیق سے پہلے اناؤنسمنٹ، وہ جب میں آیت پڑھوں گا آگے تو وہ آپ کلیئر ہو جائیں گے اس پہ انشاءاللہ تعالی، کہ وہ 5 آیات ہیں یہاں پہ جو کہ آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے ہی اللہ نے یہ اعلان فرما دیا تھا، پری کریشن آف آدم اناؤنسمنٹ۔ یہ بالکل کلیئر کٹ ہے یہ بات کہ یہ اٹ واز ناٹ پلانڈ بٹ ڈیسائیڈڈ۔ ایک وہ لفظ عام طور پہ ہماری روزمرہ کی گفتگو میں رائج ہے پری پلان، لیکن ایز اے اسٹوڈنٹ آف مینجمنٹ ناظرین محترم یہ ڈکشنری میں تو یہ لفظ اس طرح آتا ہے، لیکن جو ہے نا ٹیکنیکلی کیونکہ وہ مینجمنٹ بھی ہم نے پڑھی تھی تو اپنے اکیڈیمک میں، تو اس میں بیسک جو پرنسپلز ہیں وہ تو گریجویشن لیول پہ ہی تھی، تو وہ بیسک 5 پرنسپلز ہیں مینجمنٹ کے۔ پلاننگ سب سے پہلا ہے، پلاننگ، دین سیکنڈ آرگنائزنگ، پھر 3rd اسٹافنگ، پھر 4th جو ہے نا وہ ڈائریکٹنگ، اور 5 کنٹرولنگ اینڈ فالو اپ۔ تو ٹیکنیکلی اسپیکنگ جو ہے نا یہ پری پلان ہوتا ہی پری ہے نا، پلان کر کے ہی تو چیزوں کو کیا جاتا ہے۔ تو یہ ہے کہ یہ اٹ واز ناٹ پلانڈ بٹ ڈیسائیڈڈ، یہ اللہ رب العزت کے ہاں اس کا حتمی فیصلہ ہوا تھا۔ یہ ساری جو ہے نا سبب کی سنت ہے، یہ مشیت ازلی ہے، اس کے اندر کیا ہے، کیا حکمت ہے، کیا راز ہے،
وہ اللہ کی ذات بہتر جانتی ہے، واللہ عالم۔ لیکن ہم اپنی ظاہر ہے وہ اللہ کا حکم ہے، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ کوئی ہے کہ سوچے سمجھے؟ ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے، یہ اعلان ہے اللہ کی ذات کا، نازل کرنے والی ذات کا اعلان ہے یہ۔ اس لیے جو ہے نا ہم اس میں غور و فکر کریں گے، جو ہماری عقل میں چیز آئے گی بحیثیت خلیفۃ اللہ، یہ ہم پہ لازم ہے کہ ہم اس میں غور و فکر کریں۔ غور و فکر کریں گے کسی نتیجے پہ پہنچیں گے، وہ تو اللہ پاک خود فرما رہے ہیں، عقل والوں کے لیے اس میں نصیحت ہے۔ وہ تو میں نے آپ کے ساتھ آیات وہ شیئر کر لی۔ تو اس میں ایک بڑا زبردست اسٹرانگ کو ریلیشن ہے۔ پری کریشن آف آدم جو ہے نا وہ اناؤنسمنٹ ہے، اس کے بعد جو ہے نا جب جنت میں بھیج رہے ہیں تو 5 آیات ہیں اور 7 تاکیدی حکم بھی ہو رہا ہے۔ کو ریلیشن بن گیا، باہمی ربط بن گیا آیات کا، آپس میں تعلق رشتہ بن گیا آیات کا، فیزز کا۔ پھر اس کے بعد ممنوع پھل کھانے کے بعد 7 آیات ہیں، اس میں بشری کمزوریوں کا جو ہے نا وہ ذکر آ رہا ہے سارا۔ پھر اس کے بعد جو ہے نا اگلے 3 آیات ہیں وہ معافی اور اس کے الفاظ اور معافی کا مل جانا۔ اس کے بعد جو ہے نا پھر 5 آیات 5ویں فیز میں کہ فیوچر پلان کے ساتھ۔ تو کو ریلیشن کتنا زبردست ہے اس کا، بالکل کلیئر کرسٹل ہے یہ۔ اٹ واز ناٹ پلانڈ بٹ ڈیسائیڈڈ۔ یہ ابھی دھندلی تصویر انشاءاللہ تھوڑی دیر میں بالکل آپ کو یہ ساری دھوند اس کے اوپر سے ہٹ جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ ناظرین گرامی قدر، اب ان 25 آیات کو 5 فیزز میں اس کو سٹیپ وائز مرحلہ وار ڈسکس کرنے سے پہلے یا آپ سے شیئر کرنے سے پہلے ایک بات میرے ذہن میں آئی، میں نے کہا وہ آپ سے شیئر کر لوں، کہ یہ ہے کہ یہ سارا جو ورکنگ میں نے کی ہے، اس میں جو ٹرانسلیشن ترجمہ جو میں نے کنسلٹ کیا ہے، اس کے لیے میں نے ایک یہ ہے کہ میرے پاس معرف القرآن ہے، جو کہ جو ہے نا مولانا محمد شفیع صاحب مرحوم مفتی اعظم پاکستان تھے، جو کہ مفتی تقی عثمانی صاحب کے والد گرامی تھے۔ یہ دارالعلوم کرنگی کراچی، تو وہ 8 جلدوں کا معرف القرآن ہے میرے پاس، اس سے میں نے جو ہے نا ان چیزوں کو دیکھا ہے۔ اسی طرح جو دوسرے نمبر پہ ہے وہ میں نے گوگل پہ فتح محمد جالندری صاحب کا ٹرانسلیشن ہے، پھر اس کو میں نے دیکھا ہے۔ اور اسی طرح تیسرا جو ہے میرے پاس مولانا احمد رضا خان بریلوی صاحب کا ٹرانسلیشن اور تفسیر ہے۔ تو میں نے صرف اس میں جو ٹرانسلیشن ہے وہ دیکھی ہے، تفسیر میں کسی اس میں ڈیٹیل میں نہیں گیا ہوں تفسیر میں، کیونکہ تفسیر کو ظاہر ہے وہ سمجھنے کے لیے ہمارے لیے اتنا آسان نہیں ہوتا، اور پھر ظاہر ہے ہر مفسر جو ہے وہ تفسیر اپنے ایک اینگل آف ویو سے یا پوائنٹ آف ویو سے کر رہا ہوتا ہے، ایک اسٹیٹ آف مائنڈ ہوتا ہے، اس کے مطابق وہ کر رہا ہوتا ہے۔ تو ہمیں جو ہے نا چونکہ ایک مقصد کو بات کو سمجھنا ہے، اس کے لیے میں نے صرف ٹرانسلیشن کو کنسلٹ کیے۔ اور پھر یہ ہے کہ جہاں کسی لفظ کی لفظی معنی کی ضرورت مجھے محسوس ہوئی ہے تو اس کے لیے میں نے ڈکشنری کو کنسلٹ کیا ہے۔ تو یہ میں نے کہا میں آپ سے شیئر کر لوں یہ بات۔ اب جو ہے نا وہ فیز وائز آیات کو جو ہے نا ان کو ڈسکس کرتے ہیں، جو 5 فیزز کے اندر ہے اور 25 آیات ہیں۔ سب سے پہلا جو فیز ہے یہ ناظرین محترم، اب ہم جو ہے نا اس اپنے سفر کی اس یعنی کہ منزل پہ ایک طرح سے پہنچ رہے ہیں کہ جہاں سے ہمارے سوالوں کے جواب جو ہے نا وہ ہمیں مل جائیں گے، اور وہ ساری دھندلاہٹ جو ہے نا وہ ساری انشاءاللہ تعالیٰ دھند ختم ہو جائے گی ساری اللہ کے فضل سے۔ اس میں اس آیت کو میرے محترم ناظرین فیز 1، اور اس کے اندر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سورہ بقرہ جو ہے اس کی ایک آیت نمبر 30، اس کو میں نے ایجنڈا آیت کا نام دیا ہے۔ یہ فیز 1 کون سے ہے؟ پری کریشن آف آدم، حضرت آدم کی تخلیق سے پہلے، یہ وہ 5 آیات میں آپ سے پیش کرنے لگا ہوں۔ اور اسی میں جو ہے نا یہ ساری کی ساری بات کھل جاتی ہے کہ یہ جو ہے نا پری ڈیسائیڈڈ تھا، ناٹ اٹ واز پری پلانڈ بٹ پری ڈیسائیڈڈ۔ کیا؟ آدم علیہ السلام کا دنیا کے اندر آنا۔ کیسے؟ سورہ بقرہ آیت نمبر 30، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً۔ فِي الْأَرْضِ، زور کس پہ ہے؟ فِي الْأَرْضِ۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، اور جب کہا اللہ رب العزت نے فرشتوں سے، کیا؟ کہ میں زمین میں ایک خلیفہ جو ہے نا وہ بنانے والا ہوں۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، یہ اناؤنسمنٹ، یہ فکرہ پری ڈیسائیڈڈ۔
اب فرشتوں نے آگے سے کیا بات کی؟ قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء ونحن، اسے پیدا کرے گا کہ جو زمین میں جو ہے نا فساد کرے گا، جو خون ریزی کرے گا. وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، کہ ہم ہیں تیری حمد کرتے ہیں، تیری تسبیح کرتے ہیں، تیری پاکی بیان کرتے ہیں. انہوں نے دو جو ہے نا کمپلینٹ لانچ کر دیں حضرت انسان کے خلاف، اور تین جو ہے نا انہوں نے اپنے فیور میں جو ہے نا کہا کہ ہم تیری حمد بیان کرتے ہیں، تیری تعریف کرتے ہیں، تیری پاکی بیان کرتے ہیں، تیری تسبیح کرتے ہیں. وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، یہ انہوں نے 5 پوائنٹ ریز کیے، 2 حضرت انسان کے اگینسٹ اور 3 اپنے فیور میں. آگے سے جواب کیا ملا مالک کائنات کا؟ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، فرمایا رب ذوالجلال نے میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے ہو. یہاں پہ کیا ہے کہ اس آیت کے اندر جو اس سے جو ہے نا سمجھ آتی ہے بات، کہ وہ جو اس کے عزائم تھے جو میں نے پہلے جو ہے نا اس کے بیان کیے تھے ابلیس کے، عزازیل کے، کہ جو اللہ کی ربوبیت اور شہنشائیت کے اندر جو ہے نا جو شراکت کے ناپاک عزائم جو ہے نا اس کے خواب دیکھنے لگا تھا. اللہ کو تو پتہ تھا، اور فیوچر روز ازل سے لے کے تا روز ابد اللہ کے علم میں ہے سب کچھ. وہ ذات جو ہے نا وہ سب اس کے علم میں ہے. اللہ علیم بذات الصدور وحصل ما فی الصدور، اللہ کو سب معلوم ہے. تو یہ جو ہے نا ناظرین محترم، اس کو میں نے ایجنڈا آیت کا نام دیا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے اناؤنس کر دیا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، کہ میں جو ہے نا زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں. پھر فرشتوں کا مکالمہ ہوا 5 پوائنٹ، پھر اس کے بعد اللہ نے جواب دے دیا. تو یہ جو ہے نا ایجنڈا آیت ہے، ایک آیت یہ اس سے یہ ڈکلیئر ہوگا فی الارض خلیفہ، زمین میں آنا تھا حضرت آدم نے. یہ ایک آیت سے ہی بات ساری کی ساری کلیئر ہو جاتی ہے. ناظرین محترم، سورہ صاد کے اندر 2 آیات ہیں، ایک آیت نمبر 71 ہے، ایک آیت نمبر 72 ہے. آیت نمبر 71 کا ترجمہ، جب تمہارے رب نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں مٹی سے انسان بناؤں گا، یہ بھی جو ہے نا پری کریشن آف آدم اناؤنسمنٹ اللہ نے فرمائی. اور پھر اگلی آیت میں سجدے کا حکم ہے. پھر جب میں اسے ٹھیک بنا لوں اور اس میں اپنی طرف کی روح پھونک دوں تو تم اس کے آگے سجدہ میں گر پڑنا. 72، تو یہ بھی اسی سے متعلق ہے. پھر سورہ الحجر، اس میں بھی 2 آیات ہیں، آیت نمبر 28 اور 29، دونوں تقریباً ایک ہی اس کے اندر آتی ہیں. پہلی آیت میں جو ہے نا وہ تخلیق کے بارے میں ہے، اور دوسری آیت میں سجدے کے بارے میں. اور جب تمہارے رب نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں ایک بشر انسان کو بجتی ہوئی مٹی سے پیدا کرنے والا ہوں، بجتی ہوئی مٹی سے پیدا کرنے والا ہوں، جو مٹی بدبودار سیاہ گارے کی ہے. آیت نمبر 28، سلسال حماء مسنون، بدبودار اور سیاہ گارے کی مٹی. تو اور دوسری آیت میں آیت نمبر 29 میں پھر سجدے کے بارے میں، تو جب میں اسے ٹھیک کر لوں اور میں اپنی طرف کی خاص معزز روح اس میں پھونک دوں تو اس کے لیے سجدے میں گر پڑنا. تو میرے محترم ناظرین، یہ جو 5 آیات ہیں یہ پری کریشن آف آدم، حضرت آدم کی تخلیق سے پہلے. ایک تو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 30، وہ تو ایجنڈا آیت ہو گئی نا پوری کی پوری، جس میں فرشتوں سے مکالمہ بھی اللہ پاک کی ذات کا ہوا. اور اس کے بعد یہ جو سورہ حجر اور سورہ صاد کی جو آیات ہیں، پہلی ایک میں 71 میں جو ہے نا تخلیق کے بارے میں، اس کی 28 آیت کے بارے میں اس کی اپنا سورہ حجر کی، وہ بھی حضرت آدم کی تخلیق کے بارے میں. اور وہاں پہ آیت نمبر 72 اور یہاں پہ آیت نمبر 29، یہ دونوں کہ جب میں بنا دوں، اس کو ٹھیک کر دوں، اس میں اپنی طرف کی روح پھونک دوں تو تم اس کے لیے سجدے میں گر پڑنا. تو یہ ہو گیا فیز 1. یہ 5 آیات میرے محترم ناظرین، یہ بالکل کلیئر کرسٹل ہے کہ حضرت آدم کی جو تخلیق ہوئی اور وہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ زمین پہ جو ہے نا ان کو خلیفہ بننا تھا. فی الارض کا لفظ ہے اس کے اندر، اور پھر آگے تخلیق کا دوسری 2 آیات کے اندر، اور پھر اس کو سجدہ. یہ 5 آیات ہیں، یہ فیز 1 ہے. تو اس میں ہمارا یہ والا جو ایک جس کو ہم کہہ رہے تھے نا دھندلی تصویر، وہ بالکل کلیئر ہو جاتی ہے.
کہ حضرت آدم علیہ السلام کی جو تخلیق تھی وہ پری ڈیسائیڈڈ تھی، وہ حتمی اور عظیم فیصلہ اللہ رب العزت نے جو ہے نا وہ ایک ڈیسیژن، میگا ڈیسیژن اللہ رب العزت لے چکے تھے۔ یہ صرف یہ تھا کہ اس کے جو ہے نا فیزز ہیں، مراحل ہیں، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے ایک ظاہری نقشے کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا وہ کر کے، اور اس میں پھر آگے ساری آیات آپ کے سامنے آ جائیں گی۔ اس کے بعد پھر اس کو ہم کنکلوڈ کر رہے ہوں گے کہ اس کے اندر جو ہے نا وہ ہمارے لیے سبق کیا ہے، لیسن کیا ہے، میسج کیا ہے۔ تو یہ فیز 1 ہو گیا۔ حضرین محترم، اب فیز 2 میں یہاں پہ بھی 5 آیات ہیں۔ اس میں جو ہے نا ایک سورہ بقرہ کی ہے آیت نمبر 35، ایک سورہ اعراف کی ہے آیت نمبر 19، اور 3 جو ہے نا آیات جو ہے سورہ طٰہٰ سے ہے آیت نمبر 117، 118 اور 119۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 35 یہ وہ ہیں جو جنت میں بھیجتے وقت تاکیدی حکم کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے یعنی کہ بھیجا جنت کے اندر حضرت آدم اور حضرت حوا کو۔ تو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 35 میں ارشاد فرمایا، اور ہم نے فرمایا اے آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو اور بغیر روک ٹوک کے جہاں تمہارا جی چاہے کھاؤ، بغیر روک ٹوک کے جہاں تمہارا جی چاہے کھاؤ، البتہ اس درخت کے قریب نہ جانا۔ یہ تاکید ہو گئی، البتہ اس درخت کے قریب نہ جانا ورنہ حد سے بڑھنے والوں میں شامل ہو جاؤ گے۔ آیت نمبر 19 سورہ اعراف، اور اے آدم تم اور تمہارا جوڑا جنت میں رہو تو اس سے جہاں چاہو کھاؤ، اور اس شجر کے پاس نہ جانا کہ حد سے بڑھنے والوں میں ہوگے۔ یہاں بھی تاکیدی حکم آ گیا، جاؤ رہو کھاؤ مگر اس درخت کے پاس نہ جانا، ساتھ تاکیدی حکم بھی ہے۔ پھر سورہ طٰہٰ آیت نمبر 117، اور ہم نے فرمایا اے آدم بے شک یہ تیرا اور تیری بیوی کا دشمن ہے۔ یعنی یہاں بھی تاکید ہو رہی ہے کہ اس سے ہوشیار رہیں، خبردار رہیں ابلیس سے، کیونکہ وہ تو چیلنج کر چکا ہے۔ یہ تیرا اور تیری بیوی کا دشمن ہے، تو ایسا نہ ہو کہ وہ تم دونوں کو جنت سے نکلوا دے، یہاں بھی تاکید ہے، اور پھر تم تکلیف میں پڑ جاؤ۔ آیت نمبر 18، بے شک جنت میں نہ تو بھوکے رہو گے اور نہ ننگے۔ اور آیت نمبر 19، اور یہ کہ نہ تو تم کو اس میں پیاس لگے گی اور نہ دھوپ۔ تو یہ 5 آیات جو ہیں ناظرین محترم، جس وقت حضرت آدم اور حضرت حوا کو جنت میں بھیجا گیا تو اس میں تاکیدی حکم کے ساتھ ہیں۔ یہ فیز 2 اس کو میں نے نام دیا ہے کہ ایک تو پری کریشن جو ہے نا وہ ڈکلریشن یا اناؤنسمنٹ ہو گیا اس ڈیسیجن کے بارے میں، اور یہ دوسرا ہو گیا اب ان کا جو ہے نا آپس میں ہم ان کا کو ریلیشن اور جو ربط ہے، باہمی ربط جو رشتہ ہے ان کا جو تعلق ہے، اس کو بھی ساتھ ساتھ ہم جو ہے نا جوڑتے چلے جائیں، ان کڑیوں کو جوڑتے چلے جائیں گے ساتھ ساتھ۔ تو یہ فیز 2 ہو گیا۔ اب آ گیا ہمارا فیز 3۔ تو فیز 3 کس سے متعلق ہے کہ ممنوع پھل کھانے کے بعد جن وہ 7 آیات جس کے اندر جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کی بشری کمزوریوں کو جو ہے نا وہ بیان فرمایا ہے۔ تو اس میں جو ہے نا سورہ اعراف جو ہے وہاں سے اس سے 3 آیات ہیں، آیت نمبر 20، 21، 22۔ پھر سورہ البقرہ ہے، اس کی آیت نمبر 36 ہے، اور پھر سورہ طٰہٰ ہے جس کی آیت نمبر 115 ہے، 120 ہے اور 121 ہے۔ تو میں ترجمہ آپ سے شیئر کرتا ہوں۔ آیت نمبر 20 سورہ الاعراف، پھر شیطان نے انہیں وسوسہ ڈالا۔ لفظوں پہ ذرا غور کیجیے گا ناظرین محترم، شیطان نے انہیں، یہ بشری کمزوریاں ہیں، شیطان نے انہیں وسوسہ ڈالا تاکہ ان پر ان کی چھپی ہوئی شرم کی چیزیں کھول دے، اور کہنے لگا کہ تمہیں تمہارے رب نے اس درخت سے اس لیے منع فرمایا ہے کہ کہیں تم فرشتے نہ بن جاؤ۔ یہاں پہ کیا ہے، یہ اوپر لفظ استعمال ہوا وسوسہ، یہاں پہ کیا ہے کہ فرشتے نہ بن جاؤ، یعنی کہ وہ لالچ دے رہا ہے، یا تم ہمیشہ زندہ رہنے والے نہ بن جاؤ، اور یہ بھی لالچ دے رہا ہے یا تم ہمیشہ زندہ رہنے والے نہ بن جاؤ۔ تو اب آیت یہ ہو گئی 20۔ اب 21 میں ہے، اور ان دونوں سے قسم کھا کر کہا، قسم کھا کر یقین دلانے کے لیے، یعنی کہ دھوکہ کیا، جھوٹ بولا، فراڈ کیا، اور ان دونوں سے قسم کھا کر کہا کہ بے شک میں تم دونوں کا خیر خواہ ہوں، خیر خواہ ہوں، یعنی کہ پھر اس نے لالچ دیا۔ اور آیت نمبر 22، تو وہ دھوکہ دے کر ان دونوں کو اتار لایا، وہ دھوکہ دے کر
دھوکہ دے کر، لفظ دھوکے کا استعمال ہوا، ان دونوں کو اتار لایا۔ پھر جب انہوں نے اس درخت کا پھل کھا لیا تو ان کے شرم کے مقام ان پر کھل گئے اور وہ جنت کے پتے ان پر ڈالنے لگے، اور انہیں ان کے رب نے فرمایا کیا میں نے تمہیں اس درخت سے منع نہیں کیا تھا، اور میں نے تم سے یہ نہ فرمایا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ ناظرین محترم، سورہ بقرہ آیت نمبر 36۔ تو شیطان نے ان دونوں کو جنت سے لغزش دی۔ لفظ کیا استعمال ہوا؟ لغزش۔ اب اس کے جو لفظی معنی ہے وہ بعد میں آپ سے شیئر کروں گا سمری کے ساتھ۔ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 115، 120 اور 121۔ ترجمہ 115 کا، اور بے شک ہم نے آدم سے عہد لیا تھا، اور بے شک ہم نے آدم سے عہد لیا تھا مگر وہ بھول گئے۔ ناظرین محترم، کیا اپنائیت کا جو ہے نا انداز ہے کہ بے شک ہم نے آدم سے عہد لیا تھا مگر وہ بھول گئے۔ آئے ہائے، اور ہم نے ان میں عزم نہ دیکھا۔ عزم جو ہے نا، یہ لفظ اس کا مطلب ہوتا ہے ارادہ، ڈٹرمنیشن، ایم، قصد، یہ معنی ہوتا ہے اس کا۔ تو اس میں یعنی کہ ان کا ارادہ نہیں تھا دانہ کھانے میں، یہ بھی عزم کا معنی یہ ہے۔ اگلی آیت جو ہے وہ، تو شیطان نے ان کے دل میں وسوسہ ڈالا۔ پھر بات کیا ہوئی؟ وسوسہ ڈالا۔ آخر میں سمری میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ لفظ وسوسہ کتنی دفعہ استعمال ہوا ہے، دھوکہ کتنی دفعہ استعمال ہوا ہے، وسوسہ کتنی دفعہ استعمال ہوا ہے، اور لغزش کتنی دفعہ استعمال ہوا ہے۔ تو شیطان نے ان کے دل میں وسوسہ ڈالا اور کہا کہ اے آدم، بھلا میں تم کو ایسا درخت نہ بتاؤں جو ہمیشہ کی زندگی کا ثمرہ ہے؟ یہاں پھر اس نے لالچ اور طمع جو ہے نا وہ دیا، آراستہ کر کے پیش کر رہا ہے، مزین کر کے، اور ایسی بادشاہت کہ کبھی زائل نہ ہو، یہاں بھی جو ہے نا وہ لالچ دے رہا ہے۔ اور اگلی آیت ہے آیت نمبر 121۔ تو ان دونوں نے اس درخت کا پھل کھا لیا تو ان پر ان کی شرمگاہیں ظاہر ہو گئیں، اور وہ اپنے جسموں پر درختوں کے پتے چپکانے لگے، اور آدم سے اپنے رب کے حکم میں لغزش واقع ہوئی۔ لغزش دوبارہ ریپیٹ ہوا ہے لفظ، لغزش واقع ہوئی۔ تو جو مطلب چاہا تھا اس سے بیرا ہو گئے۔ تو یہ ناظرین محترم جو 7 آیات میں نے آپ سے شیئر کی ہیں، اس میں جو الفاظ کا استعمال ہے، جو ٹرانسلیشن کے اندر آ رہا ہے، وہ بھول گئے۔ یہ آیت 115 تو ہے ہی عجیب اپنائیت کے الفاظ ہیں اس کے اندر کہ اور بے شک ہم نے آدم سے عہد لیا تھا مگر وہ بھول گئے۔ تو یہ جو 7 آیات ہیں، یہ اس کے اندر جو ہے نا، جو انسان کے اندر جو اس کی فطرت اور جبلت کے اندر جو بشری کمزوریاں ہیں، اس کے اندر ان کا اظہار ہے، اور یہ ساری ظاہر قرآن کی آیات ہیں۔ تو اب نیکسٹ فیز میں ناظرین محترم ہم اگلی آیات کو ڈسکس کرتے ہیں۔ ناظرین گرامی قدر، اب ہم جو ہے نا الحمدللہ پہنچ گئے اپنے جو ہے نا سفر کے اندر اس پوائنٹ پہ، اس مقام پہ کہ جہاں پہ جو ہے نا وہ ایک زبردست قسم کی پکچر ہمارے سامنے آ جائے گی، اور یہ ہے کیا؟ معافی، اللہ کی طرف سے معافی۔ تو وہ 3 آیات ہیں۔ سب سے پہلی سورہ بقرہ آیت نمبر 37، سورہ اعراف آیت نمبر 23، اور تیسری سورہ طٰہٰ آیت نمبر 122۔ یہ ہے ناظرین محترم وہ مقام۔ توجہ کا تعلق، توجہ رکھیے گا پلیز۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 37، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ پھر آدم نے اپنے رب سے کچھ کلمات سیکھ لیے تو اللہ نے اس کی توبہ قبول کی، اللہ نے اس کی توبہ قبول کی۔ یہ ناظرین محترم اوریجن آف دی مغفرت، اوریجن آف دی مغفرت، بخشش کا منبع، وہ نقطہ آغاز کہ جہاں سے ابتدا ہوئی مغفرت کی۔ تو کہاں سے ہوئی؟ پہلے انسان سے، پہلے بشر سے، پہلے خاک کے پتلے سے، حضرت آدم سے۔
اس لیے میں نے کہا تھا کہ ہمیں اس کے منبع پہ، اس کے اوریجن پہ، اس کے نقطۂ آغاز پہ انشاءاللہ العزیز پہنچنا ہے۔ تو یہ بخشش کا سفر شروع ہوا تھا، بالآخر آ کے ہم اس اوریجن پہ، اس منبع پہ پہنچ گئے۔ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ پھر آدم نے اپنے رب سے کچھ کلمات سیکھ لیے تو اللہ نے اس کی توبہ قبول کی۔ بے شک، پھر جو ہے توجہ، بے شک وہی بہت توبہ قبول کرنے والا بڑا مہربان ہے۔ بے شک وہی توبہ قبول کرنے والا بڑا مہربان ہے۔ اب الفاظ کون سے ہیں؟ الفاظ ہیں آیت نمبر 23 آف سورہ اعراف، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اللہ اکبر۔ یہ وہ پوائنٹ ناظرین محترم، اس مقام پہ ہم پہنچ گئے۔ اب کیا؟ ربنا، اے ہمارے رب، دونوں نے عرض کی، اے ہمارے رب ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا، اور اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا، یہاں وہ بات آ گئی نا، مغفرت پہلی آ گئی، وان لم تغفر لنا وترحمنا، اور ہم پر رحم نہ فرمایا، پہلے معاف نہ کیا اور پھر رحم نہ فرمایا، وترحمنا لنکونن من الخاسرین، تو یقیناً ہم خسارہ پانے والے، گھاٹا پانے والے، نقصان پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ یہ ناظرین محترم وہ پوائنٹ۔ اب اس سے اگلی آیت کو دیکھیں، سورہ طٰہٰ آیت نمبر 122، ثم اجتباہ ربہ فتاب علیہ وہدیٰ، پھر ان کے پروردگار نے ان کو نوازا، ان پر مہربانی سے توجہ فرمائی اور سیدھی راہ بتائی۔ فتاب علیہ وہدیٰ، اور سیدھی راہ بتائی۔ تو سیدھی راہ کون سی ہے؟ یہ وہ 3 آیات ہیں کہ جہاں جو ہے نا مغفرت کا آغاز ہوا ہے، جو نقطۂ آغاز ہے، جو منبع ہے، جو اوریجن پوائنٹ آف دی فارگیونیس، یہ ہے وہ جگہ۔ یہ وہ 3 آیات ہیں۔ اب ان کا ایک نقشہ تو یہ ہو گیا، وہ دوسرے نقشے میں اگر اس کے ساتھ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 30 کو ملائیں، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا وَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ یہ پوری کی پوری پکچر ناظرین محترم سامنے آ گئی کہ پہلے اللہ نے اعلان فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ، پھر اللہ نے جو ہے نا مٹی کا پتلا بنایا، خاک کا پتلا بنایا، پھر اس میں اللہ نے امر کن سے روح کو داخل فرمایا، پھر تمام فرشتوں کو جو ہے نا باشمول مقربین فرشتوں کے اللہ نے کہا سجدہ کرو، جس نے انکار کیا گیٹ آؤٹ، کیک آؤٹ، مردود ملعون، آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں داخل ہو جاؤ، جہاں سے جو مرضی ہے تناول فرماؤ، مگر ایک درخت کے پاس نہیں جانا۔ اس میں بھی ایک راز ہے، اس میں بھی مصلحت ہے، مشیت الہی ہے۔ ایک درخت کے پاس نہیں جانا، کھا لیا دانا، ہاں ہم نے آدم سے عہد لیا تھا مگر وہ بھول گئے، کیا اپنائیت کا انداز ہے، مگر وہ بھول گئے۔ وہ پھر جو ہے نا انہوں نے کچھ کلمات سیکھ لیے، ربنا سکھائے بھی خود، معافی کے کلمات بھی اللہ کی ذات خود سکھا رہی ہے۔ اور پھر جو ہے نا اللہ تعالیٰ کہ وہی معاف کرنے والا بڑا مہربان ہے، اور پھر آخر میں کیا ہے، پھر سیدھی راہ بتائی۔ تو پورے پروٹوکول کے ساتھ، اشرف المخلوقات، پورے پروٹوکول کے ساتھ اللہ نے جنت سے دنیا میں منتقل کیا۔ ناظرین گرامی قدر، اب ہمارا آ گیا 5واں اور آخری فیز، فائنل فیز۔ تو وہ فیز کون سا ہے؟ فیوچر پلان، کہ حضرت آدم اور حضرت حوا کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا جنت سے دنیا میں پورے پروٹوکول کے ساتھ جب بھیجا تو ان کو ایک فیوچر پلان دیا۔ اب وہ فیوچر پلان میں 5 آیات ہیں۔ پھر
اس طرح سے یہ ٹوٹل 25 آیات کا سیٹ جو ہے وہ کمپلیٹ ہو جاتا ہے. شروع میں 5، پھر 5 10، پھر 7 تیسرے فیز میں 17، اور پھر مغفرت والے میں 3 20، اور پھر یہ 25 آیات کا سیٹ ہے یہ. اور یہ ایک خوبصورت کو ریلیشن ہے کہ تخلیق سے پہلے جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ نے 5 آیات نازل فرما دی، اعلان فرما دیا، پری کریشن اناؤنسمنٹ. اس کے بعد اللہ رب العزت نے تاکیدی حکم کے ساتھ جنت میں داخل فرمایا، دانا کھا لیا، پھر 7 آیات. کیا لاڈ پیار ہے، کیا اپنائیت ہے. وہی جو ہے نا یعنی اس سے بشری تقاضوں کو جن میں جو ہے نا وہ بیان کیے گئے 7 آیات کے اندر، لاڈ پیار اپنائیت یہ. اس کے بعد جو ہے نا پھر 3 آیات وہ معافی والی. کیا زبردست آیات ماشاءاللہ. اس میں سب کچھ کلیئر کٹ، کریل کرسٹل صاف شفاف ہو جاتی ہے، سب دھند چھٹ جاتی ہے. او مطلع صاف، ابر آلود نہیں رہتا، مطلع صاف صاف شفاف، بالکل نیلا آسمان، نیلا گگن، سب کلیئر. یہ سب پری ڈیسائیڈڈ تھا. یہ مشیت ازلی، منشا الہی، واللہ عالم. کڑیوں کو جوڑا جائے، all this was pre-decided by the Almighty Allah, creator of the universe. یہ اب 5 آیات. سورہ اعراف آیت نمبر 24-25، سورہ بقرہ آیت نمبر 38-39، سورہ طٰہٰ 123. 5 آیات کا سیٹ یہ ہو گیا. سورہ اعراف آیت نمبر 24، اللہ نے فرمایا تم اتر جاؤ، تم میں ایک دوسرے کا دشمن ہے، اور تمہارے لیے زمین میں ایک مقررہ وقت تک ٹھہرنا اور نفع اٹھانا ہے. مستقر و متاع الی حین. ایک مقررہ وقت تک ٹھہرنا اور نفع اٹھانا ہے. آیت نمبر 25، اللہ نے فرمایا تم اسی میں زندگی بسر کرو گے، تم اسی میں زندگی بسر کرو گے، ہر چیز کلیئر، اور اسی میں مرو گے. اسی میں زندگی بسر کرو گے، اسی میں مرو گے، اور اسی سے اٹھائے جاؤ گے. روز محشر اسی سے اٹھائے جاؤ گے. سورہ بقرہ آیت نمبر 38 اور 39. ترجمہ، ہم نے فرمایا تم سب جنت سے اتر جاؤ، پھر اگر تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت آئے، میری طرف سے کوئی ہدایت آئے تو جو میری ہدایت کی پیروی کریں گے انہیں نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوگے. فیوچر پلان. آیت نمبر 39، اور وہ لوگ جو کفر کریں گے اور میری آیتوں کو جھٹلائیں گے وہ دوزخ والے ہوں گے، وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے. وہ دوزخ والے ہوں گے، ہمیشہ اس میں رہیں گے. اور لاسٹ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 123، فرمایا کہ تم دونوں یہاں سے اتر جاؤ نیچے، تم میں بعض کے دشمن ہوں گے، پھر اگر میری طرف سے تمہارے پاس ہدایت آئے تو جو شخص میری ہدایت کی پیروی کرے گا وہ نہ گمراہ ہوگا اور نہ تکلیف میں پڑے گا. ناظرین محترم، یہ فیوچر پلان لے کے حضرت آدم حضرت حوا کو ساتھ لے کے عالم دنیا میں تشریف لے آئے بطور اشرف المخلوقات. اور پھر یہاں پہ آگے سورہ جاسیہ کہ اپنے حکم سے زمین اور آسمان کی تمام چیزوں کو تمہارے کام میں لگا دیا. اور پھر اگر دوسری طرف جائیں تو وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اور یہی ہے کہ جو میری ہدایت کی پیروی کریں گے وہ وہی ہے کہ وہ ہمیشہ کی کامیابی کی زندگی ہے اور پھر یہ ہمیشہ کی ناکامی کی زندگی ہے. تو ناظرین محترم، یہ ہمارا وہ فیز تھا، الحمدللہ فائنل ہوا. میں امید کبھی رکھتا ہوں اللہ کی ذات سے کہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو یہ میری کاوش پسند آئی ہوگی. دوبارہ میں یہ گزارش کر دیتا ہوں کہ اگر پھر بھی مجھ سے ظاہر ہے یہ تو قرآن ایسا ہے، یہ اللہ کلام الہی ہے، اس کو ہم نہیں سمجھ سکتے، اور پھر یہ ظاہر ہے یہ ہماری فیلڈ بھی نہیں ہے، لیکن ہم جو کہ قرآن کے حکم کے تابع وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے اس منزل تک پہنچنے کی کوشش کی، اس پوائنٹ تک پہنچنے کی کوشش کی. تو الحمدللہ مجھے اللہ کی ذات سے امید کبھی ہے کہ آپ کو یہ کاوش پسند آئی ہوگی اور آپ اس کو اپریشیٹ کریں گے. اپنا فیڈ بیک مجھے کمنٹس کے کالم میں ضرور دیجیے گا. اور آج کے سیشن کو یہی کلوز کرتے ہیں. اب اس سے متعلق کچھ جو ہے نا یعنی اس سارے اس کے اندر کیا ہمارے لیے ان آیات کے اندر پیغام کیا ہے، لیسن کیا ہے، اور پھر اس سے متعلق کچھ تھوڑی
کہ بھئی اس کے اندر جو ہے نا اصلیت ہیں جو ہے نا وہ اس کو جس کو ہم سمجھ سکتے ہیں وہ کیا ہیں. پھر جو ہے نا کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو کچھ سوالات ذہن میں اٹھتے ہیں تو ان کو اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ اگلے سیشن میں آپ سے شیئر کریں گے. تب تک کے لیے اپنے اہل و عیال کا اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے گا. مجھے دیں اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.